الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 286 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر دے اور بخش دے، اور ہم پر مہربانی فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص پر یا کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اسے اتنا ہی حکم دیتا ہے، اتنا ہی مکلف اور پابند کرتا ہے جتنا اس کی طاقت ہو۔ پھر جو بندہ ان احکام الہیہ پر چلتا رہے، نیکی کرے، وہ اس کے لیے بھلا ہے، اس کے اپنے نفع کے لیے ہے، اور جو ان احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر دعائیں ہیں اس آیت کریمہ کے آخر میں کہ اے میرے مالک، ہمیں بھول چوک پر ہمارا مواخذہ نہ فرما، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اے میرے مالک، ہم پر اس قدر بھاری بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالے تھے، یعنی ان کے لیے جتنے احکام سخت تھے اتنے سخت احکام کا ہمیں پابند نہ بنا۔ گزشتہ امتوں پر آپ جانتے ہیں کہ سخت احکام تھے، مثلاً زکوٰۃ دینا ہے تو وہ بھی زیادہ مال کی دینا ہوتی تھی۔ اسی طرح نماز پڑھنا ہے تو مخصوص جگہ پر پڑھنا ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا تو اسے کاٹنے کا حکم تھا۔ گناہ کبیرہ کی توبہ، جان کو قتل کے لیے پیش کرنا، یہ ان کے لیے سخت احکام تھے۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ مالک ہم پر اس طرح سخت احکام نہ ڈال، ہمیں ان احکام کا پابند نہ کر جس طرح پہلوں کو تو نے پابند کیا تھا، اور ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف کر دے، بخش دے، ہم پر مہربانی فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن لفظوں کے جو معنی بیان فرمائے ان الفاظ کے معنی کو ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ پابند نہیں بناتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لفظ لا یکلف یہ تکلیف سے بنا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے بھاری احکام، اور شریعت کی اصطلاح میں تکلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ذمے کوئی حکم لازم کر دینا۔ اور شریعت اسلامیہ میں حکم لازم ہونے کے لیے یعنی مکلف ہونے کے لیے
عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ چونکہ احکام شرعیہ کا اس طرح پابند نہیں ہوتا، اس لیے نابالغ کو اور مجنون کو غیر مکلف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی حکم لازم نہیں فرماتا کسی جان پر، مگر اسی پر حکم لازم فرماتا ہے جو ان احکام کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اتنا ہی حکم لازم کرتا ہے جتنا پورا کرنے کی اس میں طاقت اور وسعت ہو۔ الا وسعہا، یہ لفظ وسعت سے بنا ہے، اور وسعت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ وسعت کا ایک معنی تو ہوتا ہے ممکن، یعنی جو کام کرنا ممکن ہو، اگرچہ مشکل سے کیا جا سکتا ہو، اس کام کو کرنے میں اگرچہ مشقت ہو لیکن پھر بھی وہ کام کرنا ممکن ہو، تو ممکن بھی وسعت کا ایک معنی ہوتا ہے۔ اور وسعت کا دوسرا معنی ہوتا ہے آسان، جو سہولت سے کیا جا سکے۔ یہاں وسعت سے مراد یہی آسانی اور سہولت والا معنی ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان لفظوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ احکام فرض ہی نہیں کرتا، بندے پر لازم ہی نہیں کرتا جو آسانی سے ادا نہ کیے جا سکتے ہوں۔ اللہ وہی احکام دیتا ہے اور انہی کا پابند کرتا ہے جنہیں آسانی سے کیا جا سکتا ہو۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہاں لہا میں لام نفع کا ہے اور علیہا میں علا وبال اور بوجھ کے لیے ہے، اور نفع کے لیے فرمایا اس کا نفع ہے جو اس نے کسب کیا، اور اس کا اپنا نقصان ہے جو اس نے اکتساب کیا۔ کسب اور اکتساب دونوں کی حروف اصلیہ تو ایک ہی ہیں، لیکن اکتساب میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اور کسب اور اکتساب میں معنوی اعتبار سے فرق یہ ہے کہ کسب کسی بھی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، خواہ اس کام کے کرنے میں اہتمام ہو یا اہتمام نہ کیا جائے۔ کوئی بھی کام کیا جائے، خواہ اہتمام سے کیا جائے یا بغیر اہتمام کے، کوئی کام کرنا بھی کسب کہلاتا ہے۔ اور اکتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ اہتمام کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ تو کسبت یہ نیکی کا مفہوم دے رہا ہے، اور اکتساب یہ برائی اور گناہ کا مفہوم دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا لہا ما کسبت، جو نیکی اس نے کی وہ اس کے نفع کے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت، اور جو اکتساب اس نے کیا یعنی اہتمام سے، ارادہ سے، قصد سے، نیت سے جو اس نے گناہ کیا، وہ اس پر وبال ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لفظوں کا انتخاب دیکھیں کہ گناہ انسان جب بھی کرتا ہے وہ ظاہر ارادے سے ہی کرتا ہے، اور جب ارادے سے گناہ ہوتا ہے تو اس کی نیت کا ایک اہتمام ہوتا ہے۔ گناہ کو کرنے کے لیے جو اہتمام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے لفظی اکتساب کا فرمایا۔ اور نیکی بعض اوقات بالارادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ویسے ہی بندہ غیر شعوری طور پر بھی نیکی کر دیتا ہے، اس میں اہتمام نہیں بھی کرتا، وہ عمل بھی نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کسب کا لفظ استعمال فرمایا جس میں اہتمام ضروری نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا جو نیکی کرے، خواہ بالاہتمام کرے یا بغیر کسی اہتمام کے کرے، بہر صورت جو اس نے نیکی کمائی اس کا اسے نفع ملے گا، اور جو قصداً گناہ کرے اس پر وہ وبال ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم سے نسیان ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ان نسینا و اخطانا، نسیان اور خطا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان دونوں لفظوں کا معنی ذرا تھوڑی تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ لفظ نسیان عموماً دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو نسیان کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی کسی کام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اس کا مد مقابل ہوتا ہے کوئی کام کرنا، یعنی نسیان کا متضاد فعل ہوگا، یعنی کوئی کام کرنا۔
نسیان بمانا چھوڑنا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی 67 نمبر آیت مبارکہ میں استعمال ہوا۔ منافقین مردوں اور عورتوں کے بیان میں ارشاد فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے منع کرتے ہیں، اور بخل سے اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا نسوا اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ یہاں نسیان بمانا چھوڑنا استعمال ہوا، اور نسیان کا دوسرا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور بھولنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو بندہ اپنی کوتاہی سے بھولتا ہے، اور بعض اوقات اتفاقاً بھول جاتا ہے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں نسیان سے مراد یا تو چھوڑ دینا ہے یا کوتاہی سے بھلا دینا ہے، اس لیے کہ دعا یہ کی جا رہی ہے کہ مالک ہم سے اگر نسیان ہو جائے تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ تو ظاہر ہے جو اتفاقاً چیز بھول جائے اس پر تو مواخذہ ہوتا ہی نہیں، تو مواخذہ تو اسی پر ہوگا جو بندہ کام کرنا چھوڑ دے، ترک کر دے، یا اپنی کوتاہی سے بھولے، اسی پر مواخذہ ہو سکتا ہے۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ مالک ہم سے اس طرح کا مواخذہ نہ فرما۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خطا پر بھی یہ دعا کیا کرو کہ خطا پر بھی مواخذہ نہ فرما۔ خطا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے غلطی۔ یہ غلطی مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ غلطی کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کام سمجھے کہ یہ کام کرنا اچھا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، لیکن بندہ اس کام کے خلاف کرے، تو ظاہر ہے یہ غلطی ہے، خطا ہے، اور یہی خطائے تام ہوتی ہے، مکمل غلطی یہی ہوتی ہے، اور اس پر گرفت ہوتی ہے، اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال خطا کا یہ معنی کہ اچھائی جو سمجھی جا رہی ہے اس کے خلاف جان بوجھ کر کام کرنا، اس معنی میں خطا کا لفظ استعمال ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اپنی اولاد کی حفاظت کرنا یہ اچھا سمجھتا ہے، اور ان کو قتل کرنا یہ برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو یہ خطائے تام ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دوسری صورت خطا کی یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کوئی کام اچھا سمجھتا ہے اور اس اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر غلطی سے، بھول چوک سے وہ خلاف ہو جاتا ہے ارادے کے، یعنی جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس ارادے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بندے کا ارادہ تو درست ہوتا ہے، نیت بھی درست ہوتی ہے، لیکن کام کرنے کے اندر خطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلطی جو ہوتی ہے اس کو بھی خطا کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی متعدد مثالیں قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ مثلا سورہ نساء کی 92 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، یعنی وہ نشانہ کسی شکار پر لگا رہا تھا، ارادہ بھی یہی تھا، لیکن وہ تیر بہک گیا، خلاف ارادہ کسی مسلمان کو وہ تیر لگ گیا جس سے وہ شہید ہو گیا۔ تو اس طرح کسی سے اگر قتل ہو جائے تو اس کی پھر دیت قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ تو
مقصد صرف یہ ہے کہ نیت اچھائی کرنے کی تھی، ارادہ ٹھیک تھا، لیکن فعل میں کام کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت کی غلطی اور بھول معاف کر دی گئی ہے، اور وہ فعل بھی معاف کر دیا گیا جسے کرنے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ تیسری صورت خطا کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ غیر مستحسن نامناسب کام کرنے کا ارادہ کرے مگر کام اس سے اچھا ہو جائے۔ ایسی صورت کے اندر اس کی نیت تو بری ہوتی ہے، مذموم ہوتی ہے، ارادہ تو برا ہوتا ہے، لیکن اس کا کام محمود ہوگا، ظاہر ہے وہ خلاف ارادہ اچھا ہو گیا۔ تو یہ خطا کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں یہ جو دعا کی جا رہی ہے کہ مالک اگر ہم سے نسیان ہو جائے یا خطا ہو جائے تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ فرما، یہ نسیان اور خطا کے لفظی معنی آپ نے سماعت فرمائے۔ فقہا کی اصطلاح میں نسیان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرے اور اس کام کے کرنے کا ارادہ بھی ہو، بالارادہ کوئی کام کرے، لیکن اس کام کو کرنے سے جو چیز روکنے والی ہے، جو مانع ہے، ممانعت، وہ اس وقت یاد نہیں رہی، تو اس ممانعت کے بھول جانے کی صورت میں بندہ کوئی بالارادہ کام کرے تو اس کو نسیان کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ حالت روزہ میں ہو اور وہ کوئی چیز کھا لے یا کوئی چیز پی لے، اب ظاہر ہے اس کا کھانا اور پینا یہ تو ارادے سے ہوگا، لیکن جو ممانعت تھی کہ روزہ کی حالت میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، وہ حالت، وہ ممانعت یاد نہیں رہی، تو اس کو بلا دینے کی صورت میں یہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کو نسیان کہتے ہیں۔ اور خطا کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور اس کام کو نہ کرنے کی، اس کام کی ممانعت کی وجہ تو یاد ہے، کام کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن بلا ارادہ وہ کام ہو گیا، تو اس کام کے ہونے کو خطا کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی روزے دار آدمی وضو کر رہا تھا اور اسے یاد ہے کہ میں حالت روزہ میں ہوں، کھانا پینا منع ہے، لیکن بلا ارادہ طور پر کلی کرتے ہوئے حلق کے اندر پانی پہنچ گیا، تو یہ اس کی خطا ہوتی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ دعا کیا کرو کہ ہم سے کوئی کام بھی نسیان کی صورت میں ہو یا خطا کی صورت میں ہو، مالک کریم اس کی ہمیں معافی عطا فرما دے، اس پر مواخذہ نہ فرمائے۔ ان الفاظ کے معنی سمجھ لینے کے بعد اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کا استخراج فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو آیت مبارکہ کے ان لفظوں سے مترشح ہوتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العالمین کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیتا جسے بجا لانا اس کے اختیار میں نہ ہو۔ رب تعالیٰ جسے جو حکم بھی دیتا ہے وہ اتنا ہی دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ تو شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں وہ بقدر طاقت ہوتے ہیں، اور جہاں بندے کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین کے حکم میں بھی نرمی ہو جاتی ہے۔ تو مثلا نماز کے اندر قیام فرض ہے، تو ظاہر ہے اس پر فرض ہے جو قیام پر قادر ہے، اور جہاں قیام کی قدرت ختم ہوئی وہاں قیام کی فرضیت بھی اس پر ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے اندر یہی نظام ہوتا ہے کہ اس کا جو امر ہوتا ہے وہ بندے کی قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر فرض بقدر طاقت فرض ہوتا ہے۔ مثلا جہاد فرض ہے تو یہ انہی پر فرض ہے جو جہاد کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہوں، جو بہت چھوٹے بچے ہیں یا بہت بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں،
ان پر یہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور طہارت کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے، تو جو پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ پانی استعمال کرنے کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، پھر اس کا متبادل تیمم کی صورت میں وہ ادا کرے گا۔ تو شریعت مطہرہ کے سارے احکام کے اندر یہی حکمت کار فرما ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر حکم بقدر طاقت انسانی ہوتا ہے، اور طاقت سے زیادہ مالک کریم کسی کو بھی مکلف نہیں کرتا، بلکہ مالک کریم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں، ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے طبیعت ہی ایسی دی ہے، مزاج ہی ایسا دیا ہے کہ امت کسی معاملہ میں بھی مشقت میں پڑے تو حضور کو یہ بات گراں گزرتی ہے، حضور کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے تمہیں محبوبی وہ عطا فرمائے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں تکلیف دیتا ہے، اس سے انہیں تنگی ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں۔ بلکہ سرکار ایک موقع پر خود ارشاد فرمانے لگے، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دوں تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لیا کرو۔ تو ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین میں آسانی ہے، اور ایک موقع پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر تنگی رکھی ہی نہیں، تو ہر حکم بقدر طاقت ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو اچھائی کرے وہ بالاہتمام کرے یا بغیر اہتمام کے کرے، اس کا نفع اسے ملے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اب یہ اچھائیاں اور برائیاں بعض اوقات افعال میں بھی ہوتی ہیں، اعمال بدنیہ میں بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اچھائیاں برائیاں کیفیات قلبیہ میں بھی ہوتی ہیں، مثلا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ اعمال قلبیہ کیفیات قلبیہ میں بھی برائیاں ہوتی ہیں۔ تو سب کا محاسبہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے، اور سب کے بارے میں روز جزا پوچھا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو افعال بدنیہ ہیں ان کا بھی محاسبہ ضرور ہوگا، لیکن ان سے زیادہ بری چیزیں وہ ہیں جو کیفیات قلبیہ ہیں، ان کا مواخذہ زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے افعال بدنیہ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سے بھی زیادہ کیفیات قلبیہ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیفیات قلبیہ کی درستگی ظاہر ہے بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، وہ کسی نیک بزرگ صالح اور شیوخ طریقت مرشد رہنما ان کی تربیت سے وہ کیفیات قلبیہ درست ہوتی ہیں۔ جس طرح ظاہری استاذ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو ظاہری اعمال کے اندر تمہارے حسن آ جائے گا اور ظاہری اعمال میں برائیوں سے بچ جاؤ گے، اسی طرح وہ جو اہل تصوف ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیفیات قلبیہ کو محفوظ کس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ تو کیفیات قلبیہ کی درستگی کے لیے صوفیاء کرام کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان کے بتائے ہوئے تربیت پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں کسب اور اکتساب ان کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے اس میں بندے کا کسب اور بندے کا فعل، بندے کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر کام کا خالق اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن کسب چونکہ بندے کا ہوتا ہے اس لیے بندے کو اپنے اس فعل پر جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسب اور اکتساب کی نسبت بندے کی طرف کی گئی، اور یہاں کسب اور اکتساب کی نسبت جس نے وہ کسب کرنا ہے اسی کی طرف کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے سے جو محاسبہ ہوگا وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا ہوگا، کسی بندے سے دوسروں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسروں کے گناہ
اس کے ذمے نہیں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ جو بندے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، قیامت والے دن اس بندے سے اسی اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بے شمار مواقع پر بیان ہوا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ہر جان کو اسی کے متعلق پوچھا جائے گا، دوسرے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ بھول چوک پر ہماری مالک کریم گرفت نہ فرما، اس کا مطلب ہے اخروی گرفت نہ فرما، ورنہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی نے فرض بھول کر چھوڑ دیے تو وہ فرض اس کے ذمے سے ہی ساقط ہو جائیں، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ جب یاد آئیں اسی وقت انہیں ادا کرنا اس بندے پر ضروری ہوتا ہے۔ تو مثلا نماز اگر وقت پر ادا کرنا نہیں یاد رہا، بھول گیا، تو جب وقت آیا تو اس وقت وہ ادا کرے، بے شک اس کی قضا ہی کرنا پڑے۔ اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا تو کلام نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا، کسی بندے سے بات چیت نہ کرنا اس پر فرض تھا، بھول کر کسی کو اشارہ کر دیا، بھول کر کسی کی اصلاح کی یا کسی سے بھی کوئی بات کر دی، تو یہ بے شک کیا تو بھول کر یا غلطی سے، لیکن اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ شریعت کے جو دنیاوی احکام ہیں وہ اس پر جاری ہوں گے۔ یہ جس مواخذے کی بات ہو رہی ہے کہ مالک بھول چوک پر مواخذہ نہ فرما، وہ اخروی مواخذہ ہے۔ شریعت کے احکام بھولنے چوکنے سے معاف نہیں ہوتے۔ وہ جو چیزیں فرض ہوتی ہیں بھول کر اگر چھوڑ دے تو ان کی فرضیت ختم نہیں ہوتی، وہ چیزیں اس کے ذمے فرض ہی رہتی ہیں، جب یاد آئے انہیں ادا کرنا اس پر ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی کا قرضہ دینا تھا، اب بھول گیا کہ وہ میں نے دینا تھا یا نہیں دینا تھا، تو اس سے وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ دنیاوی احکام اسی طرح بدستور اس پر جاری ہوں گے۔ البتہ شریعت مطہرہ نے اس معاملہ میں اہل اسلام کے لیے یہ سہولت ضرور مہیا فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ جانور مثلا ذبح کر رہا تھا اور جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جانور حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھول کر وہ نام لے نہیں سکا تو اس بھول کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر قصداً کسی نے یاد تھا اللہ کا نام لینا اور نہیں لیا تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ذبح کرے اور اللہ کا نام لینا بھول جائے، تو کیا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا مبارک نام ہر وقت ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے، ذبیحہ حلال ہو جائے گا، لیکن اگر قصداً جان بوجھ کے چھوڑا تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں میں اگر قصداً کوئی چیز کھا لی پی لی، نہ قصداً کھا پی لی تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بھول کر بندہ کوئی کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو وہ معاف ہے، اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، جو روزہ کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ اور اسی طرح ذبح کرنے میں بندہ جب چھری چلاتا ہے تو اس ذبیحہ کا حلال ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو ان معاملات کے اندر اللہ رب العالمین نے بھول چوک کی معافی دی ہے۔ باقی جتنے احکام شریعہ ہیں ان احکام کے اندر بندہ بھولنے سے احکام سے بری و ذمہ نہیں ہوتا، جو چیزیں اس پر فرض ہوتی ہیں وہ فرض ہی رہتی ہیں۔ اسی طرح ان آیت مبارکہ کے ان الفاظ سے کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، کہ نیکی کرے گا تو نفع ملے گا، گناہ کرے گا تو اس کا اس پر وبال ہوگا، اسی علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ گناہ بہر صورت گناہ ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر کرے
یا بھولا گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ زہر جان کر کھایا جائے یا بغیر کسی ارادے کے کھا لیا جائے، زہر اپنا اثر دکھا کر ہی رہتا ہے۔ اور جس طرح زہر کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی تریاق ہوتا ہے تاکہ زہر کے اثرات سے بندہ بچ جائے، اسی طرح گناہ بھی بندے کے حق میں ظاہری ہوتا ہے۔ تو اس گناہ کے زہر کا تریاق یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، مالک کریم کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور وہ دعائیں جو قرآن و سنت نے ہمیں بیان فرمائی ہیں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھتا رہے، اپنے ورد میں رکھے۔ جس طرح اس آیت کریمہ کے آخر میں مالک کریم نے بہت ساری دعاؤں کی ہمیں تعلیم فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ پھر یہ دعا سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ پھر یہ دعا سکھائی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ۔ پھر یہ دعا سکھائی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔